اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نبوی کی اگلی روایت جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے۔ اس بات کو اگر دین کے مجموعی شعور میں رکھ کر دیکھیں تو یہ اس کو واضح کرنے کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اصل میں جو ہمارا دین ہے اس میں پاکیزگی پیدا کرنا پیش نظر ہے، اور استاد گرامی غامدی صاحب نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تزکیہ نفس کا جو لفظ ہے وہ بھی اس کو واضح کرتا ہے، اور دوسرے قرآن مجید کے بیانات بھی اس کو واضح کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اس میں قرآن مجید میں مثال کے طور پر دیکھیں، حضور نے بھی یہ مثال دی ہے کہ قرآن مجید میں رزق کے بارے میں یہ واضح کیا کہ کلوا من الطیبات، تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ جو دین میں جب ہم دین کے احکام کو اس اینگل سے دیکھیں گے، پاکیزگی کے اینگل سے دیکھیں گے، تو ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ دین جو ہے وہ عقیدے کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، خوراک کی پاکیزگی، یعنی وہ ہر جگہ پہ پاکیزگی کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور وہ خبائث ہوں، اعمال کے خبائث ہوں، عقائد کے خبائث ہوں، خوراک کے خبائث ہوں، لباس کے خبائث ہوں، وہ ان سے ہمیں بچنے کی تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور ہمیں وہ پاکیزگی کو اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ اس میں جو روایت میں جو نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ کیونکہ مالک کائنات اور خالق کائنات وہ طیب ہے، وہ پاکیزہ ہے، تو اس لیے وہ اپنے بندوں میں بھی پاکیزگی چاہتا ہے اور پاکیزگی کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر پاکیزگی پیدا کریں۔ اس روایت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کی مثال دی۔ اب مسافر سے جو ویسے تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس چیز کا مسافر ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر، یعنی اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تمثیل اس طرح کی لگتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف اس کا سفر ہے، لیکن اس کا لباس بھی ناپاک ہے، اس کا کھانا بھی ناپاک ہے، اس کی جو گفتگو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی پھر اللہ دعا کیسے قبول کرے گا۔ تو یہ جو بات ہے اس سے ایک اور نقطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اور دعا کے حوالے سے ہمارے مسلمانوں میں یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ میں تو جس مجلس میں بھی جاتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، دعا کے قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے، مستجاب دعائیں کس طرح کی جاتی ہیں، یہ سوال کسی نہ کسی شکل میں ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں سے ایک نقطہ یہاں بیان ہوا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ پاکیزگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں ان افراد کی طرف جو مزکہ ہوتے ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ایکچولی تو جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں نکلنا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں تو نیک لوگوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، برے لوگوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان میں سختی اور نرمی کی بھی حکمتیں ہیں۔ سخت امتحان بھی انسانوں پر آتے ہیں اور نرم امتحان بھی انسانوں پر آتے ہیں۔ تو وہ ظاہر اللہ تعالیٰ ہمیں جو اجر دینا ہے جنت کی صورت میں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے آخرت میں عذاب کی صورت میں جو عذاب آنا ہے اس میں درجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی کہ جو امتحان ہے اس میں یہ بھی طے کیا جا رہا ہے کہ ہم کتنے حق پرست ہیں، اور یہ بھی طے کیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے حق کو قبول کیا تو اس کے تقاضے کس درجے میں پورے کیے، اور ظاہر ہے اس کے لحاظ سے پھر مقامات طے ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں تقسیم کی ہے السابقون اور اصحاب یمین کی، وہ بھی اسی اصول پر ہے کہ جو لوگ سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں دین کے تقاضے پورے کرنے میں، ان کو السابقون کا
درجہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ یہ صحابہ میں زیادہ تعداد میں ہیں یہ لوگ، اور بعد میں بھی یہ لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو دین پر عمل کرنے میں، دین کے تقاضے پورے کرنے میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ سبقت جو ہے یہ بھی ظاہر ہے اسی کو بیان کرتی ہے کہ جو درجات ہیں جنت میں وہ کس اصول پر معین کیے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو مسافر ہے یہ اگر تھکا ہوا ہے، میلہ اس کے اوپر سفر کی میل ہے، یعنی مشقت اٹھائی ہے اس نے خدا کی راہ میں، لیکن اس نے اگر کھانے پینے میں، لباس میں اس کا لحاظ نہیں رکھا کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اصول یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور وہ باطل کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ باطل کو چونکہ یہاں امتحان ہے تو اس لیے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، اس کو مارا نہیں جاتا، وہ غائب نہیں اس کو کیا جائے گا، وہ موجود رہے گا، اس کے حاملین بھی موجود رہیں گے اور ان کے پاس وسائل اور ذرائع بھی موجود رہیں گے تاکہ یہ کشمکش موجود رہے اور اس میں لوگوں کا امتحان ہوتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور معیت وہ اہل حق کو حاصل ہے۔ تو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپلائی کیا اس شخص پر کہ جو خدا کی رضا چاہنے میں مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے لباس میں، اپنے خوراک میں اور اعمال میں پاکیزگی کا اہتمام نہیں کیا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی جو توجہ ہے، رحمت ہے، اس سے محروم رہنے کا امکان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں، اپنی فکر میں، اپنے روزی میں، اپنے خوراک میں، اپنے لباس میں پاکیزگی کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ناپاک چیزوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔